دعوت دیتا ہوں کہ وہاں اپنا عنوان بیان کریں۔ احسان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی کبریائی اور بزرگی، جملہ عبادات، التحیات، الصلوات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ رب العزت نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے مشائخ اعظام، میرے ہم مکتب دوستوں، تقریباً آج سے 1450 سال قبل جب سے رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سورہ طلوع ہوا اور مختصر سے عرصہ میں اس کی کرنیں چہار سو پھیل گئی، اور وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ افواجا کے مصداق شمع رسالت کے پروانے آفتاب رسالت کے ارد گرد جمع ہو کر توحید و سنت کے مبلغ اور محافظ بن کر دین اسلام کی نشر و اشاعت اور اعلاء کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے میدان عمل میں اترے۔ اسی وقت سے ہی اسلام کے دشمن، اسلام کے خلاف یہود و نحوت، نصارہ اور مجوس اسلام کے مخالف سازشیں کرتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، ان خطرناک فتنوں میں سے ایک خطرناک فتنہ تصوف کا ہے۔ حضرات گرامی قدر، تصوف محض ایک بدعت ہی نہیں بلکہ اللہ رب ذوالجلال کے اتارے ہوئے دین حق کے برعکس متضاد بالمقابل ایک دین ہے جسے تصوف اور طریقت کا نام دیا گیا ہے۔ تصوف، اس کے عقائد، ان کا طریقہ عبادات، تمام اصول شریعت یعنی اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے دین کے برخلاف ہے۔ مثال کے طور پر شریعت کہتی ہے الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اس کے برعکس تصوف اور طریقے کہتی ہے کہ یہ کائنات کی ہر شے میں الہ ہے، اور ان کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ مل کلب والخنزیر الا الہنا، یہ کتا یا خنزیر نعوذ باللہ یہ ہمارے الہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، شریعت کہتی ہے عبادت میں احسان اور اخلاص یہ ہے کہ انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور نہ ہو تو کم از کم اتنا تصور ضرور ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اور اس کے برعکس طریقت و تصور کہتی ہے کہ عبادت جب تک قبول نہیں ہوتی جب تک شے کا تصور نہ ہو۔ آگے چلیے، شریعت کہتی ہے اللہ تعالی کے قرب اور اس کی رضا کے حصول کے لیے محرمات سے اجتناب، فرائض کی پابندی ضروری ہے، جبکہ اس کے برعکس طریقت کہتی ہے، تصوف کہتے ہیں کہ یہ ظاہری نماز، یہ روزہ، یہ حج، اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہوتا، اس سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا، بلکہ باطنی عبادت سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آگے چلیے، شریعت کہتی ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کے برعکس طریقت اور تصوف کہتی ہے کہ ذکر عامہ لا الہ الا اللہ ہے، اور ذکر خاصہ اللہ ہے، اور ذکر خاص الخاصہ ہو ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس لیے میں نے ابتدا ہی میں کہا تھا کہ یہ تصوف، یہ طریقت اللہ رب ذوالجلال کے اتارے ہوئے دین حق کے برعکس
متضاد ایک دین ہے۔ یہ تصوف اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کی آڑ میں لوگوں کو شیطانی چال میں پھنسانے کی ایک سازش ہے، اور امت کے اتحاد کو برباد کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔